الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ اور ان کی کتاب الدرر البہیہ کے ساتھ۔ کتاب فقہی کتاب ہے، احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم الشان کتاب ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم ایک دن ہوتے ہیں حدیث کے ساتھ، عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور اس میں کبھی امام بخاری کے ساتھ، کبھی امام مسلم کے ساتھ، بلکہ دونوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور درر البہیہ میں ہم امام شوکانی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور العقیدۃ الواسطیہ میں ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کتاب الفوائد میں ہمیں موقع ملتا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ سے ملاقات کا، اور پھر قرآن کی تفسیر ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو آج یہ فقہی کتاب احکام و مسائل پہ مشتمل، اور اس میں کتاب النکاح کا اختتام ہو رہا ہے۔ کتاب النکاح کے تعلق سے یہ آخری درس ہوگا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، والولد للفراشی، کہ بچہ صاحب فراش کا ہے۔ فراش بستر کو کہتے ہیں، بیڈ کو کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بچے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا ہے، اس عورت سے میرا بھی تعلق رہا ہے، تو یہ بچہ میرا ہے۔ تو اب قاضی صاحب کیا فیصلہ کریں گے، جج کیا فیصلہ کرے گا کہ یہ بچہ اسی کا ہے جو صاحب فراش ہے، جس کا اس لڑکی سے تعلق ہے۔ اگر وہ آزاد عورت ہے اور شادی شدہ ہے تو بچہ اس کے خامند کا ہے، دوسرے آدمی نے اگر کوئی تعلق قائم کیا تھا تو بچہ اس کو نہیں ملے گا، اور اگر وہ لونڈی ہے تو یہ بچہ لونڈی کے مالک کا ہے، کسی اور آدمی نے تعلق قائم کیا تھا تو بچہ اس کا نہیں ہوگا۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے لیے یہ گفتگو ایک نئی چیز ہوگی کہ دو آدمی کیسے دعویٰ کریں گے، مسلمانوں میں یہ دعویٰ کیسے ہوگا؟ کافروں کے ہاں تو یہ دعویٰ ہو سکتا ہے آج بھی، لیکن مسلمانوں میں کیسے ہوگا؟ تو مسلمانوں میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ رہا ہے کہ جب لونڈیاں ہوتی تھیں، اور پھر جب اسلام نیا نیا آیا ہے تو زمانہ جاہلیت کے کچھ ایسے معاملات چلے آ رہے تھے جس کی وجہ سے دعویٰ کیا جا سکتا تھا کہ اگرچہ وہ میری بیوی نہیں ہے لیکن بچہ اس کا جو ہے وہ میرا ہی ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں جو امام شوکانی رحمہ اللہ نے حکم لگایا ہے کہ بچہ اسی کا ہوگا جو صاحب فراش ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بلکہ میں یہ جملہ مکمل کر لوں، اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں کہ بچہ صاحب فراش کیا ہے، ولا عبرۃ لشبہہ بغیر صاحبہ، اور کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس بچے کی کسی اور کے ساتھ مشابہت کا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی شکل کس کے ساتھ مل رہی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ جس عورت سے بچہ پیدا ہوا ہے اس عورت کا خامند کون ہے، اگر لونڈی ہے تو اس کا مالک کون ہے۔ شکل و صورت دیکھ کر اس معاملے میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ ولا عبرتا، کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لشبہہ، اس بچے کی مشابہت کا، بغیر صاحبہ، صاحب فراش کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مشابہت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2053 امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1457 راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ کان عتبہ بن ابی وقاص عاہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص ان ابن ولیدۃ زمعۃ منی فاقبضہ، کہ عتبہ بن ابی وقاص نے، اور یہ عتبہ بن ابی وقاص کون ہیں؟ یہ وہ صاحب ہیں جو سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کو میں اور آپ سب جانتے ہیں، کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو عتبہ ان کے وہ بھائی ہیں جو کافر تھے اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو گئے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ احد کی لڑائی میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت ٹوٹا، اس کو جو پتھر لگا تھا وہ عتبہ کا تھا، تو یہ عتبہ ہے۔ عتبہ نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی تھی کہ زمعہ کی لونڈی کا جو بیٹا ہے، زمعہ ایک آدمی کے نام ہے، اور اس آدمی کو آپ جانتے ہیں، تو کون آپ میں سے بتائے گا کون ہے یہ آدمی؟ کہاں آپ نے اس کا نام سنا ہے زمعہ کا؟ ہاں، نبی علیہ السلام کی ایک وائف ہے سودا، تو وہ زمعہ کی بیٹی ہے۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں، آپ علیہ السلام کی وائف، یہ ایک جس آدمی کی بیٹی ہے اس کا نام کیا ہے؟ زمعہ۔ یہ اسی آدمی کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو عتبہ اپنے بھائی سعد کو کیا وصیت کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ زمعہ کی لونڈی کا جو بیٹا ہے نا، منی، وہ مجھ میں سے ہے، فاقبضہ، اس کو اپنے قبضے میں لے لینا۔ قالت، سیدہ عائشہ کہتی ہیں اچھا اب جب اس نے وصیت کی ہوگی عتبہ نے، تو وہ کہاں پہ موجود ہوگا جی؟ یعنی کہ مکہ میں ہوگا۔ کافر کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں۔ اور سعد کہاں موجود ہوں گے؟ مدینہ میں۔ تو اسی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فلما کان عام الفتح، جب وہ سال آیا جس سال مکہ فتح ہوا، تو اب مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو اخذہ سعد بن ابی وقاص، تو سعد بن ابی وقاص نے زمعہ کے اس بیٹے کو پکڑ لیا، اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ وقال، اور کہا ابن اخی، یہ تو میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عتبہ کا بیٹا ہے۔ قد عہد الی فیہ، میرے بھائی نے اس کے معاملے میں مجھے باقاعدہ وصیت کی تھی۔ فقام عبد بن زمعہ، تو زمعہ کا بیٹا عبد اٹھا۔ یہ عبد کون ہے؟ اب سودا کا کیا لگا؟ بھائی۔ تو زمعہ کا بیٹا عبد اٹھا، اس نے کہا اخی، نہیں 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 نہیں، یہ آپ کا بھتیجا نہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ وابن ولیدت ابی، اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے۔ ولد علی فراشہ، میرے باپ کے بستر پہ یہ پیدا ہوا ہے۔ فتسابقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں یہ معاملہ لے کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ کون کون گئے؟ ایک طرف سعد ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ بچہ میرا کیا لگتا ہے؟ بھتیجا، اور دوسری طرف عبد ہیں جو زمعہ کی بیٹی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا کیا لگتا ہے؟ بھائی۔ فقال سعد یا رسول اللہ، سعد نے کہا اللہ کے رسول، ابن اخی، میرا بھتیجا ہے، کان قد عہد الی فیہ، میرے بھائی نے اس کے معاملے میں مجھے وصیت کی تھی۔ اور زمعہ کے بیٹے عبد نے کہا اخی، اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی ہے۔ وابن ولیدت ابی، میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے۔ ولد علی فراشہ، ان کے بستر پہ یہ پیدا ہوا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا لکا یا عبد بن زمعہ، کہ اے عبد بن زمعہ، یہ تمہارا ہے، یہ بچہ تم لوگوں کا ہے، یعنی کہ تمہارا بھائی ہے، تم لوگوں کا ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا نبی علیہ السلام نے الولد للفراش، اصول اسلام میں یہ ہے کہ بچہ ہوتا ہے صاحب فراش کا، یعنی کہ یہ لونڈی کس کی تھی؟ زمعہ کی، تو بچہ کس کا ہوگا؟ پھر زمعہ کا ہوگا۔ تو بچہ صاحب فراش کا ہے۔ وللعاہد الحجر، اور جو زنا کرنے والا ہے اس کے لیے پتھر ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ آپ کو لگتا سمجھ نہیں آ رہی بات کی، پریشان ہے؟ اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، اس کی یہ سزا ہے۔ بچہ نہیں ملے گا، الٹا اس کو سزا ملے گی۔ تو ایک ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے، دوسرا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ بچہ صاحب فراش کا ہے، وللعاہد الحجر، اور زنا کرنے والے کے لیے محرومی ہے، یعنی کہ اس کو بچہ نہیں ملے گا۔ ثم قال لسودا، پھر آپ علیہ السلام نے سودا سے کہا، اپنی وائف سے کہا، ہماری ماں سے کہا، احتجبی منہ یا سودا، سودا
تو نے اس سے پردہ کرنا ہے. کس سے؟ جس بچے کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ سودا کا بھائی ہے. فیصلہ یہ ہوا سودا کا بھائی ہے، عبد کا بھائی ہے، لیکن چونکہ شکل ملتی ہے عتبہ کے ساتھ، معاملہ مشکوک ہے. یعنی کہ دیکھیں ظاہری طور پہ اسلام نے جو اصول دے دیا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو قاضی آئیں گے، جج آئیں گے، ان کو وحی نہیں، ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوا کرے گی، تو اس لیے فیصلہ کرنا ہے ظاہر کے مطابق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ بھی اصل میں بچہ کس کا ہے، لیکن بعد میں آنے والے جج کیا کرتے جب ان کے پاس کوئی ایسا کیس آتا؟ اس لیے اصول وہ دیے گئے ہیں جن کے اوپر بعد میں بھی عمل ہو سکتا ہے. تو اصول کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس لڑکی کی پوزیشن کیا ہے. اگر یہ کسی کی بیوی ہے تو بچہ اسی کا ہے جس کی یہ بیوی ہے. اگر یہ لونڈی ہے اور جو اس کا مالک ہے تو بچہ اسی کا ہے. تو فرمایا زنا کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ محرومی ہے، اس کو بچہ یعنی کہ نہیں ملے گا. اور پھر آپ نے کہا سودا سے کہ تو نے اس سے حجاب کرنا ہے، پردہ کرنا ہے. جب پردہ کرنے کا حکم اس لڑکے سے پردہ کرنے کا حکم ہے جو بظاہر قانون کے مطابق کیا قرار پایا ان کا بھائی، لیکن معاملہ مشکوک ہے، تو کزنوں سے پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھپھو کے بیٹے سے پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خالہ کے بیٹے سے پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہنوئی سے پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اندازہ آپ کر لیں. مجھے امید ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا درس سن رہے آن لائن، اب سے یہ عزم کریں گے کہ جس عورت سے آپ کا تعلق ہے، جو آپ کی بیوی ہے، جو آپ کی بہن ہے، جو آپ کی والدہ ہے، وہ اب پردہ کیا کرے گی اپنے اپنے کزنوں سے، اپنے اپنے بہنوئیوں سے. اچھا یہ کیوں کہا آپ نے کہ سودا تو نے حجاب کرنا ہے، پردہ کرنا ہے؟ تو فرمایا لما رآ من شبہہ بعتبہ، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بچے کی مشابہت عتبہ کے ساتھ ہے. تو اب آج کے زمانے میں آپ نے کہنا ہے کیا آ چکا ہے جی؟ ڈی این اے ٹیسٹ. تو کیا پھر اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بتائیے؟ وہ صرف مدد کرے گا ہماری، کسی کیس میں وہ ہماری مدد کرے گا، اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں قاضی کر سکتا، قطعی طور پہ نہیں. کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کس نے کرنا ہے؟ ویسے بھی انسانوں نے کرنا ہے. اس کا رزلٹ کس نے لکھنا ہے؟ تو انسانوں کا کردار اس میں ہے، پیسہ دے کے جو مرضی لکھوا لیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سے مدد لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ زیادتی کا کیس ہے، لڑکی نے دعویٰ کر دیا فلاں آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اب ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا اور ڈی این اے ٹیسٹ کہہ رہا ہے کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ کہہ رہا ہے کہ اسی آدمی نے زیادتی کی ہے. تو کیا صرف اس بنیاد پہ اس آدمی کو سنسار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. لیکن اس بنیاد پہ اس سے اقرار کروایا جا سکتا ہے. بتاؤ جی تم کہہ رہے تھے نہیں، اب ڈی این اے ٹیسٹ سے آ گیا، اب بتاؤ. یعنی کہ آپ اس سے تفتیش اس انداز سے کریں گے کہ وہ اقرار کرنے پہ آپ مجبور ہو جائے. فما رآها حتى لقي اللہ، تو وہ لڑکا اپنی بہن سودا کو دیکھ نہیں سکا حتیٰ کہ فوت ہو گیا. تو یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اسلام کا ہے، سیدہ سودا کا کمال ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ مکمل عمل کیا ہے، شوہر کی بات پہ مکمل طور پہ عمل کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو فیصلہ سنا دیا لیکن میرے شوہر جو ہیں وہ تھوڑے سے شاید ان کی جذبات میں آ گئے ہیں، تو میں خفیہ طریقے سے، بھائی آخر میرا، چلو ملاقات کر لیتی ہوں، گنجائش کو نکال لیتی ہوں، کوئی چور راستہ. نہیں 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 نہیں، یہ آپ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، انہوں نے آپ کے حدیث پہ مکمل عمل کیا ہے. اس لڑکے کو کبھی موقع نہیں دیا کہ وہ ان کو دیکھ سکے. تو اس حدیث سے وہ مسئلہ واضح ہو گیا
جو امام شوکانی نے آج کے درس میں بیان کیا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے جی؟ بچہ کس کا ہوگا؟ صاحب فراز کا، یعنی کہ بیڈ والے کا، بستر والے کا، یعنی کہ وہ عورت جس کی ہے بچہ اسی کا ہے۔ اگر وہ آزاد ہے اور شادی ہوئی ہے تو اس کے خامند کا بچہ ہے، اگر لونڈی ہے شادی نہیں ہوئی تو اس کے مال کا بچہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ، وَإِذَا اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ فِي وَطْءِ أَمَةٍ فِي طُهْرٍ مَلَكَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِيهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَادَّعُوهُ جَمِيعًا فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَمَنِ اسْتَحَقَّهُ بِالْقُرْعَةِ فَعَلَيْهِ لِلْآخَرِينَ ثُلُثَا الدِّيَةِ۔ جب تین آدمی شریک ہو جائیں ایک لونڈی سے ہم بستری کرنے کے معاملے میں، جمع کرنے کے معاملے میں، فی طہرن ایک ہی طور میں، اس لونڈی کا ان میں سے ہر کوئی مالک تھا، فی ہی اس طہر میں۔ اب نہ اپنے لونڈیوں والے معاملات دیکھے اور نہ پڑھے، ہم نے دیکھے نہیں لیکن جو کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے، آپ کے لیے تھوڑی سی عجیب بات ہوگی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک غلام کے دو مالک ہوتے تھے، تین مالک ہوتے تھے، اب وہ آپس میں بیٹھتے تھے، فیصلہ کرتے تھے کہ کتنے گھنٹے یہ میرے پاس کام کرے گا، میرے گھر میں کام کرے گا، میری زمین میں کام کرے گا، میرے باغ میں کام کرے گا، کتنے گھنٹے تمہارے پاس، کتنے گھنٹے تمہارے پاس۔ تو مثال کے طور پہ 8 گھنٹے نکال دیں غلام کے آرام کے، کھانا کھانے کے، باقی کتنے رہ گئے؟ 16 گھنٹے۔ اب 16 گھنٹے ان تین میں تقسیم ہو جائیں گے، جو تین مالک ہیں، یا 4 مالک ہیں تو ان میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اچھا، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ غلام ایک ہے اور ایک آدمی مالک ہے اس کے 2/3 حصے کا، اور دوسرا مالک ہے 1/3 حصے کا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب بھی وہیں آرام کے 8 گھنٹے آپ نکال دیں، باقی کیا رہ گئے؟ 16 گھنٹے۔ یہ 16 گھنٹے ان دو میں تقسیم ہوں گے، ایک آدمی کو 2 حصے ملیں گے اور ایک آدمی کو 1 حصہ ملے گا۔ تو اس انداز سے یعنی کہ غلام ہوتے تھے، تو ایسے کئی دفعہ لونڈیاں بھی ہوتی تھی۔ تو جب لونڈی یعنی کہ اس کے 3 مالک ہیں، 4 مالک ہیں، تو اب اس سے ہم بستری تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ اسلام کی پاکیزگی ہے کہ اس سے میاں بیوی والا تعلق کوئی بھی قائم نہیں کر سکے گا۔ ہاں اگر ایک ہی اس کا مالک ہے تو پھر اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کی ایک بیوی ہے یا 2 بیویاں ہیں اور اس کی ایک لونڈی ہے تو لونڈی سے تعلق قائم کر سکتا ہے، اس کو مکمل اختیار ہے۔ لیکن جب ایک لونڈی کے 2 مالک ہوں گے، 3 مالک ہوں گے، تو پھر اس سے میاں بیوی والا تعلق کوئی بھی قائم نہیں کر سکے گا۔ لیکن گھر کے برتن دھلوانا، گھر کی صفائی کروانا، کپڑے دھلوانا، اس قسم کے جو کام ہیں وہ سارے لیں گے اسی سسٹم کے مطابق جو میں نے مثال دی ہے کس کی؟ غلام کی۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا ہے دیکھیں جی، کہ ویسے تو چاہیے یہ تھا کہ کوئی بھی اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم نہ کرتا، لیکن کیا ہوا؟ تینوں نے تعلق قائم کر لیا، دونوں نے تعلق قائم کر لیا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ تینوں نے تعلق قائم کیا ایک ہی طور میں۔ طور کس کو کہتے ہیں؟ حیض کے بعد، پیریڈ کے بعد، مخصوص ایام کے بعد جو حیض نہ آنے کے ایام ہوتے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ طور۔ اچھا، ایک حیض سے وہ فارغ ہوئی، آئندہ حیض تک کے جو ایام ہیں یہ سارے کے سارے طور کے ایام ہیں۔ مثال کے طور پہ پیریڈ کے ایام ہیں 7 اب باقی جو دن ہیں کتنے؟ 23 ان ایام کو کیا جائے گا؟ طہر کے ایام۔ واضح ہو گیا؟ اب دیکھیں، جب 3 آدمی شریک ہوں ایک ہی لونڈی سے جمع کرنے کے معاملے میں، فی طہرن ایک ہی طہر میں، ان 23 دنوں کے اندر، مالا کہا اس لونڈی کا مالک تھا کلو واحد منہم، ان میں سے ہر کوئی، فی ہی اس طہر کے دوران، اس طہر کے دوران تینوں ہی مالک تھے۔ اچھا، اگر مالک ایک ہوتا باقی 2 مالک نہ ہوتے تو پھر اور بچہ پیدا ہوتا تو کیا فیصلہ ہونا تھا جی؟ کہ فیصلہ مالک کا ہے، باقی 2 کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ ہے کہ تینوں مالک ہیں،
فجاءت بولد، تو یہ لونڈی بچہ لے کر آئی، ان کے بچہ اس کے ہاں پیدا ہو گیا. وادعوه جميعا، اور اس بچے کا دعویٰ کر دیا ان سب نے، تینوں میں سے ہر کوئی کہتا ہے جی بچہ میرا ہے. فیقرع بینہم، تو ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے گی. ان کے درمیان کیا کی جائے گی؟ قرعہ اندازی کی جائے گی. ومن استحقہ بالقرعۃ، اور جو اس بچے کا حقدار بنا قرعہ کے ذریعے، قرعہ اندازی کے ذریعے، فعلیہ، تو اس کے ذمے ہوگا، للآخرین، دوسروں کے لیے، ثلثا الدیہ، دیت کے 2/3 حصے. دیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کی دیت کتنی ہوتی ہے اسلام میں؟ 100 اونٹ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک آدمی کو کوئی غلطی سے قتل کر بیٹھے، اب دیت کیا ہوگی؟ 100 اونٹ. یعنی کہ جس نے قتل کیا، چاہے غلطی سے قتل کیا ہے، اس کو 100 اونٹ یا ان کی قیمت دینا پڑے گی. آج کل کے لحاظ سے 100 اونٹ کی کیا قیمت بنے گی تقریباً جی؟ ایک اونٹ بتائیں نا کتنے کا اندازہ لگائیں. جی گلفراز صاحب ایک اونٹ کتنے کا کر لیں؟ 5 لاکھ کا کر لیں. چلیں آپ 5 کا کر لیں. آپ 5 کو ضرب دیں جی 100 کے ساتھ، کتنا ہو گیا؟ 5 کروڑ. تو 5 کروڑ دیت ہے. اب یہ بچہ ایک آدمی کو مل گیا ہے، باقی 2 کو کیا ملے گا؟ ہر ایک کو دیت کا 1/3 1/3، 1/3 1/3. واضح ہو گیا علماء کرام؟ چلیے اب آتے ہیں دلیل کی طرف. دلیل وہ حدیث ہے جس کو روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، اور حدیث کا نمبر ہے 2269 2269، اور امام ابن ماجہ نے، اور حدیث کا نمبر ہے 2348 2348. راوی ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیٹھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فجاء رجل من الیمن، ایک آدمی یمن سے آیا. فقال، تو اس نے آ کر بتایا کہ ان 3 نفر من اہل الیمن اتوا علیا، کہ 3 آدمی یمن والوں میں سے، یمنی 3 آدمی جناب علی کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب علی کے پاس کہاں آئے ہوں گے؟ یمن میں ہی. جناب علی کو آپ نے بھیجا تھا نا وہاں پہ. تو یختصمون الیہ فی ولد، ان کے پاس وہ جھگڑا لے کر آئے، ایک بچے کے معاملے میں ان کا جھگڑا تھا. تینوں آدمی دعویٰ کر رہے تھے کہ بچہ، ہر ایک کہتا تھا کہ کس کا ہے؟ میرا ہے. وقد وقعوا علی امرأۃ فی طہر واحد، جبکہ انہوں نے ایک ہی عورت سے ایک ہی طور میں تعلق قائم کیا تھا. فقال، تو جناب علی نے کہا، لاثنین منہما، ان میں سے 2 کے لیے، طیبا بالولد لہذا، تم دونوں خوشی سے بچہ اس کو دے دو. 2 کو کہا کہ تم بچہ، ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو دے دو خوشی سے، ان کے مجھے فیصلہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، تم خوشی سے اس کو دے دو. فغالا، وہ تو چیخ پڑی، نا جی نا، ایسا نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ فیصلہ دیں، یہ جو سلو اس انداز سے آپ کروا رہے ہیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ثم قال الاثنین، تو پھر جناب علی نے باقی 2 سے کہا، یعنی کہ اب ایک اور آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا باقی 2 کو کہ تم بچہ خوشی خوشی اس کو دے دو. تو اب باقی 2 چیخ پڑے، نہیں جی ایسا نہیں ہوگا. پھر انہوں نے یعنی کہ تیسرے کی طرف اشارہ کیا اور ان باقی 2 سے کہا کہ تم اس کو دے دو. انہوں نے کہا نہیں جی. تو جناب علی نے کہا انتم شرکاء متشاکسون، تم اس بچے میں سب کے سب شریک ہو، اور ایسے شریک ہو ایک دوسرے سے ضد رکھنے والے ہو، کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی دستبردار ہونے کے لیے دوسروں کے حق میں تیار نہیں ہے، کوئی بھی اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انی مقرع بینکم، میں پھر قرعہ اندازی کروں گا. فمن قرع فلہ الولد، جس کے حق میں قرعہ اندازی نکل آئی بچہ اسی کا ہوگا. وعلیہ لصاحبیہ ثلث الدیہ،
اور وہ باقی دو کو دیت کے 2/3 حصے ادا کرے گا، دیت کے 2/3 ادا کرے گا۔ فَأَقْرَأَ بَيْنَهُمْ، جناب علی نے قرآن اندازی کی ان کے مابین، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ، انہوں نے یہ بچہ اس کو دے دیا جس کا نام قرآن اندازی میں نکلا۔ فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام یہ بات سن کے مسکرائے، ہنسے، اتنا ہنسے حتیٰ بدت اضراسہ، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں کہ جناب علی نے کیسا فیصلہ کیا ہے۔ تو جناب علی بہت ذہین تھے اور ان کے فیصلے اس قسم کے کافی مشہور ہیں ان کے، اور یہ حدیث جو ہے اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو چکا ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت رکھنا چاہوں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صورتحال کن کن حالات میں پیدا ہو سکتی ہے۔ امام ابن قدامہ کہتے ہیں المغنی میں، یہ فقہ کی کتاب ہے، ایک بڑی کتاب، کافی جلدوں میں ہے یہ، اور یہ لکھنے والے امام حنبلی امام ہے، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ وَإِذَا وَطِيَ رَجُلَانِ امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَطْئًا يَلْحَقُ النَّسَبُ بِمِثْلِهِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنْ أَن يَكُونَ مِنْهُمَا، کہ جب دو آدمی ایک عورت سے تعلق قائم کرے ایک ہی طہر میں، اور تعلق وہ قائم کرے جس تعلق کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ اس کا بھی ہو سکتا ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے، ان کے آخری درجے کا تعلق قائم کیا ہو۔ فاتت بھی والا دن، تو اب یہ لونڈی جو ہے اس نے بچہ جنم دیا، یمکن ان یکون منہما، اور بچہ ایسا ہے کہ جو ان میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان یطعا جاریۃ مشترکۃ بینہما فی طہر، ان دو مردوں نے ایسی لونڈی سے تعلق قائم کیا ہو جو ان دونوں کے درمیان کیا ہو، مشترک ہو، اور تعلق قائم کیا ہو ایک ہی طہر میں۔ او یطع رجل امرأۃ آخر او امتہ بشبہۃ، یا کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی بیوی سے تعلق قائم کیا ہو، یا اس کی لونڈی سے تعلق قائم کیا ہو کسی شبہ کی وجہ سے، پتہ نہیں چلا کہ اس کی بیوی ہے، سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی ہے۔ ایسے حالات عام طور پہ پیدا نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو بھی جاتا ہے، شاذ و نادر ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہو بھی جاتا ہے۔ اچھا، اب اس آدمی نے کسی کی بیگم سے تعلق قائم کیا یا کسی کی لونڈی سے شبہ تعلق، اور یہ تعلق قائم کیا اس طور میں جس طور میں اس عورت کا اپنا خاوند اس سے تعلق قائم کر چکا تھا، یا اس کا مالک، لونڈی کا مالک اس سے تعلق قائم کر چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے جی؟ آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے؟ تو امام ابن قدامہ نے آپ کی حیرانگی ختم کرتے ہوئے کہا بِأَن يَجِدَهَا عَلَى فِرَاشِهِ، مثال کے طور پہ اس آدمی نے اس عورت کو اپنے بستر پہ پایا، فَيَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے یا میری لونڈی ہے۔ جب کسی گھر میں پرانے زمانے میں خصوصاً کوئی پروگرام ہوتا تھا، شادی کا پروگرام وغیرہ، تو مہمان کافی سارے آئے ہوتے تھے۔ اب رات کے وقت مثال کے طور پہ کوئی چارپائی ہے جس پہ اس کی بیگم لیٹی، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیگم ہی ہے، جبکہ وہ سو گیا تھا، سو کے اس رات کو 2 بجے اٹھایا مثال کے طور پہ، اس کو نہیں پتا کہ بعد میں میری بیگم اٹھ کے کسی اور چارپائی پہ چلی گئی تھی اور اس پہ کوئی اور عورت آ کے لیٹ گئی ہے، وہ اس کو اپنی بیوی سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایسا کوئی صورتحال کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ او یدعو زوجتہ فی ظلمۃ، یا وہ اپنی بیوی کو بلا رہا تھا اندھیرے میں، فتجیبہ زوجۃ آخر، تو اس کے پاس پہنچ گئی کسی اور کی بیوی، وہ سمجھے کہ میرا خاوند ہے۔ او جاریت، یا اس کی لونڈی۔ او یتزوجھا کل واحد منہم تزویجا فاسد، یا اس سے 2 آدمیوں نے شادی کی اور ہر ایک کی شادی فاسد تھی، نکاح شرعی لحاظ سے قابل قبول نہیں تھا۔ او یا ایک کا نکاح صحیح تھا، دوسرے کا نکاح فاسد تھا، غلط تھا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی،
تو دوسرے نے اس سے شادی کر لی عدت کے دوران، اور میاں بیوی والا تعلق بھی قائم کر لیا، او یبی عجاریتن، یا اس نے کیا کیا، اپنی لونڈی کو بیچا، تو خریدنے والے نے اس سے تعلق قائم کر لیا ایک پیریڈ آنے سے پہلے، جبکہ اس کو اجازت نہیں تھی ایک پیریڈ آنے سے پہلے تعلق قائم کرنے کی، جیسے اطلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی عدت کے دوران، لیکن یہ کام کبھی ہو گیا، وتاتی بولد، اب بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُرَى الْقَافَةَ مَعَهُمَا، یہ بچہ دکھایا جائے گا کس کو؟ قائف کو۔ قائف کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو قیافہ شناس ہوتے تھے، جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے، پاؤں کی لکیریں دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ کس کا بچہ ہے یہ، تو یہ بچہ ان کو دکھایا جائے گا، تو وہ جس کے حق میں فیصلہ کریں گے بچہ اسی کا ہوگا۔ امام یعنی کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قافہ سے مدد لی جائے گی، قیافہ شناس سے مدد لی جائے گی، جو ہاتھ اور پاؤں کی لکیریں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کیا یہ باپ بیٹے کی پاؤں ایک جیسے ہیں، یہ دونوں پاؤں باپ بیٹے کے ہیں یا نہیں، یہ دونوں ہاتھ باپ بیٹے کے ہیں یا نہیں، ان کو دکھایا جائے گا۔ تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کیسے یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، ایک عورت سے ایک طور میں دو آدمیوں کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے، عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ حالات ہیں جن حالات میں ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم فارغ ہوئے کتاب النکاح سے، اب ہم بڑھتے ہیں کتاب الطلاق کی طرف۔